بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈسکور چکوال۔ آج ہم آپ سے جو چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ دلچسپی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ آج پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے خانپور جھیل اور دھرابی جھیل کا سیاحتی نقطۂ نگاہ سے موازنہ۔ ہمیں چکوال کی سیاحت پہ کام کرتے ہوئے کم و بیش 15 سال باقاعدہ طور پر ہو چکے ہیں۔ اس دوران ہم نے چکوال میں واقع کئی قدرتی جھیلوں کو نہ صرف یہ کہ منظر عام پر لائے بلکہ ان کی سیاحتی اہمیت کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھرابی جھیل ہے اور اس سے پہلے جو آپ دیکھ رہے تھے وہ خانپور جھیل تھی۔ آج کا ولاگ اس حوالے سے خاصا دلچسپ ہونے جا رہا ہے اور اس کو آپ اگر آخر تک دیکھیں گے تو اس میں آپ کو خانپور جھیل، اس کے بعد تربیلا ڈیم اور اس کے علاوہ اس کے راستے میں آنے والی ایک انتہائی خوبصورت کینال بھی آپ دیکھیں گے جو پکی نہر ہے اور غازی بروتھا ڈیم کو یہ نہر جاتی ہے، اس کی خوبصورتی بھی آپ آج اس ولاگ میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکیں گے کہ دھرابی جھیل اور چکوال کی جھیلوں میں جو باقی جھیل پنجاب میں پائی جانے والی جھیلوں کے مقابلے میں جو مچھلی پائی جاتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس میں اسی تناظر میں چکوال سیاحتی حوالے سے کتنا اہم ہے۔ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ خانپور جھیل ہے۔ خانپور جھیل میں واٹر سپورٹس کے حوالے سے کئی ایکٹیویٹیز اس وقت کافی اپنے بام عروج پر ہیں اور وہاں پر ان ایکٹیویٹیز میں جو لوکل لوگ جو ارننگ اور جو ان کو وہاں پر مالی فائدے اور جو وہاں کی معیشت کو جو فائدے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ اس کو اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں چکوال کے حوالے سے تو کسی طرح بھی چکوال کو آپ اس سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خانپور جھیل میں لوگوں نے کافی پہلے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں پر سیاحتی ایکٹیویٹیز شروع کر دی تھی پرائیویٹ لیول پہ، آپ اس کو پبلک لیول پہ کہہ سکتے ہیں، پرائیویٹ پبلک لیول کے اوپر وہاں پر کام شروع ہو گیا تھا، لیکن اگر ہم دوسری طرف جائیں تو انفارچونیٹلی چکوال میں یہ کام نہیں شروع ہو سکا۔ جی آپ اس وقت دھرابی جھیل کی ناقابل بیان خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں۔ دھرابی جھیل کو بھی اگر پاکستان کے ایک اچھے سیاحتی مقام کے طور پہ اگر اس کو پروموٹ کیا جائے یا انٹروڈیوس کیا جائے تو یہ بالکل یقین سے کہنا یہ قطعاً بعید نہیں ہے کہ بہت بہت بڑا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بن سکتی ہے۔ کچھ اس لحاظ سے کچھ محکمہ سیاحت کی طرف سے کچھ کام ضرور ہو رہا ہے اس جھیل کے دوسرے کنارے پر جو یہاں سے بہت دور ہے، اور یہ اتنی بڑی جھیل ہے کہ اس سے بہت ساری سیاحتی ایکٹیویٹی اس جھیل پہ بلکہ تمام جس طرح کی بھی چاہیں وہ یہاں پہ کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کی وسعت کا کسی بھی جگہ سے آپ اس جھیل کو ایک دفعہ کور نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس وقت اس جھیل کی بالکل ایک ٹیل اینڈ پہ ہیں، اور جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ کوئی سیاحتی مقام نہیں ہے بلکہ ایک قدرت یا فطرت شناس شخص کی یہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ ظاہری بات ہے یہاں اس کو آپ ان کی اجازت کے بغیر آپ یہاں پہ آنا یا اس کو ایز اے ٹورسٹ ریزورٹ استعمال کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ خانپور جھیل اور دھرابی جھیل کا اگر موازنہ کریں تو دھرابی جھیل کئی لحاظ سے خانپور جھیل سے بہت زیادہ خوبصورت، اٹریکٹیو اور آسان بھی ہے، کیونکہ ایک تو یہ بالکل موٹر وے کے اوپر موجود ہے، دوسرا یہاں پر سیاحتی ایکٹیویٹیز اور اس کی جو گرد و نواح کی صورتحال ہے، اگر آپ ماحول کی پولوشن کی بات کریں تو وہ بھی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں خانپور جھیل اس کے مقابلے میں کئی گنا اچھا ہے۔ ہماری ٹیم نے اس سلسلے میں گزشتہ 15 سالوں میں ہر سطح پر کافی بڑی بریفنگ بھی دی اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اگر ہم چکوال کی سطح کی بات کریں تو ابھی تک اس کے بیچ میں کوئی مثبت رزلٹ نہیں آ سکے۔ گورنمنٹ سطح پہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام ضرور شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو سائڈ ہے یہ کافی خوبصورت سائڈ ہے جہاں اب ہم جا رہے ہیں۔ ادھر سے جو یہ نظارہ بھی دھرابی جھیل کا پہلے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، اور خوبصورتی میں یہ بہت بہت آگے ہے اور بہت خوبصورت جہاں سے دھرابی جھیل کا ویو نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو پورا تو کور کرنا یہ کئی مربع میل پر پھیلی ہوئی بہت بڑی جھیل ہے۔ اس کی کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جہاں سے آپ ایک جگہ کھڑے ہوں تو آپ اس کو پورا دیکھ سکیں، یعنی آپ اس کے چاروں کنارے، تو اس کو آپ کو اگر دھرابی جھیل سے آپ نے لطف اندوز ہونا ہے تو آپ کو اس کی مختلف سائڈ سے جو ہے وہ گھوم کے دیکھنا ہوگا۔
خانپور جھیل سے 1 ڈیढ़ گھنٹے کے فاصلے پہ تربیلا ڈیم آتا ہے، اور تربیلا ڈیم بھی یقیناً ایک خوبصورت مقام ہے، جہاں پر فشنگ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ لوگ وہاں پر اس کی سراؤنڈنگ میں مچھلیاں پکڑتے بھی نظر آتے ہیں، اور وہاں پر جو پرائیویٹ سطح پر جو ریزورٹ بنائے گئے ہیں وہ بھی اچھے چل رہے ہیں۔ انہی ایکٹیویٹیز کو اور اسی خوبصورتی کو آپ یہاں سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ چکوال میں بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تربیلا ڈیم کی سراؤنڈنگ میں لوگ مچھلیاں پکڑے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ کچھ ہوٹلز اور کچھ ریزورٹس بھی بن چکے ہیں۔ اور لیکن تربیلا کا پھر وہی ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کو کافی لمبا سفر کر کے وہاں جانا پڑتا ہے، اور اگر ہم اسی کمپیریزن میں اگر ہم چکوال کو لیں تو چکوال میں اس لحاظ سے کافی آسانیاں میسر ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکوال میں بھی یہ اب درابی لیک میں ہونے والی فشنگ دیکھیں، اور پھر آپ اسے اندازہ لگوائیں کہ چکوال میں کیا صورتحال ہے اسی تناظر میں۔ سیاحت کے پیمانے میں اگر آپ پرکھیں تو چکوال کو آپ سیاحت کے ہر شعبے میں پاکستان میں پائی جانے والی ہر جگہ کی خوبصورتی سے زیادہ اہم پائیں گے۔ درابی جھیل کی خوبصورتی اور اس پہ پائی جانے والی لاتعداد مچھلیوں کی اقسام اپنی لذت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس جھیل پر شام کے سورج کے ڈوبنے کا منظر بھی انتہائی درجے کا پرکشش ہوتا ہے۔ چکوال کی جھیلوں میں مچھلیوں کی تقریباً تمام اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سنگھاڑا ہے، اس کے علاوہ روہو کی اچھی اقسام ہیں، سرمئی ہے، تھیلا ہے، چڑا ہے، سانپ مچھلی ہے، کافی پائی جاتی ہیں۔ اور ان جھیلوں کی مچھلی کا ذائقہ پاکستان میں کہیں اور نہیں ملتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پانیوں میں ہر قسم کے نمکیات، سالٹ رینج ہونے کی وجہ سے نمکیات، معدنیات، وہ چیزیں اس پانی کو اتنا زبردست قسم کا پانی بناتی ہیں جو ذائقہ مچھلی میں بھی آتا ہے۔ درابی ڈیم کی مچھلی ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑی اور بھاری مچھلی۔ ابھی اس کا وزن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 1 من کے قریب نکلے۔ اب آپ دیکھیں گے درابی ڈیم کا ایک کافی بلندی سے ایریل ویو، اور اس میں آپ کو یقیناً یہ اندازہ لگانے میں خاصی آسانی ہوگی کہ اس ڈیم کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ اور چکوال میں 50 سے زیادہ مین میڈ جھیلیں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس جھیل کی خوبصورتی اپنی جگہ، اس کی وسعت کا بھی اگر اندازہ کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ چکوال میں ماشاءاللہ اللہ کی کس قدر نعمتیں اور رحمتیں اس خطے پر، جو اس کو کئی لحاظ سے انفرادیت بخشتی ہیں۔ خانپور سے 1 ڈیढ़ گھنٹے کی مسافت پہ تربیلا ڈیم جاتے ہوئے راستے میں غازی بروتھا کینال آتی ہے، جو پکی نہر ہے بنائی گئی، اور اس میں نیلا پانی جس طرح برف کا پانی آ رہا ہے اس کی خوبصورتی ویسے کہ ویسے ہی برقرار رہتی ہے، اور یہ آپ کو ایک عجیب سحر میں مبتلا کر لیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم سیاحتی خوبصورتی ہے اس کے راستے میں۔ جیسے کہ بابر نے کہا تھا کہ بچہ کشمیر راستہ، تو چکوال واقعی اپنی کئی جہتوں میں کشمیر سے زیادہ خوبصورت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اس کی جھیلیں، اس کے انتہائی طویل اور بلند و بالا پہاڑی سلسلے، اس کے جنگلات، اس کی وائلڈ لائف، وہ تمام چیزیں یہاں پہ اتنے اچھے انداز میں میسر ہیں کہ آپ کو شاید دنیا میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔